بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین حضرات. یہ غالباً یہ سوالات لاسٹ ٹائم میں نے اس کے جواب دیے تھے کہ روحانیت اور تصوف کیا ہیں اور ان میں کیا فرق ہے. یہ روحانیت، تصوف، علم لدنی، علم باطنی، ولایت، یہ سب اصل میں ایک ہی چیز کے مختلف ویز آف ایکسپریشنز ہیں. ادروائز ان میں بنیادی طور پر فرق نہیں ہے. اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ جس چیز سے ہماری روح کو تقویت ملتی ہو اور ہماری روح کی پرواز میں بلندی کی طرف ہو جائے، جس میں روح ہماری ترقی کرے، وہ روحانیت ہے. تصوف میں بھی کام انسان کے باطن پر کیا جاتا ہے کہ اس کی سوچیں، اس کے رویے، اس کے طور طریقے وہ اس طرح کے ہو جائیں کہ جو سنت کے مطابق ہوں اور اللہ کے احکامات کے تحت رویے اگر آ جائے تو اس سے اگر اس طرح کا رویہ ہو جائے انسان کا کہ رب تعالیٰ جیسا ایک مسلمان کو دیکھنا چاہتا ہے یا سنت کی پیروی کی طرف چلا جائے انسان، تو ہوتا یہ ہے کہ اس سے جو اس کی روح کو تقویت ملتی ہے، اس کو جو طاقت ملتی ہے، اس میں جو لطافت آتی ہے، جو پاکیزگی آتی ہے، اس سے اس کی پرواز بڑھتی ہے. اور وہی تصوف ہے، وہی روحانیت ہے. البتہ روحانیت جب انسان کے اندر زیادہ ہو جاتی ہے، اس کی روح زیادہ طاقتور ہوتی ہے، اس کی پرواز بڑھتی ہے، تو پھر اسے وہ علوم حاصل ہوتے ہیں جو عام آدمی کی رسائی جن علوم تک نہیں ہے، تو وہ علم لدنی کہلاتا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ روحانیت کے ذریعے سے دنیاوی معاملات درست کیے جا سکتے ہیں. کیا یہ سمجھنا درست ہے؟ ہرگز نہیں. اس لیے کہ روحانیت حاصل ہی اس آدمی کو ہوتی ہے جو دنیا سے منہ موڑ لے. منہ موڑنے سے مراد یہ نہیں کہ ترک دنیا کر لے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے. وہ مال و زر کماتا تو ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ وہ عیش کی زندگی گزار سکے یا اس کو جمع کر لے، بلکہ وہ اس لیے کماتا ہے کہ اس کے جسم اور روح کا رشتہ قائم رہ سکے، اس کے ڈیپینڈنٹس
ایک کمفرٹیبل لائف گزار لیں اور اس کے ڈیپینڈنٹس کے جو اس پر حقوق ہیں وہ ان کو ادا کر سکے، اور اس کے علاوہ پھر خلق خدا کی وہ خدمت کر سکے اپنی اسی کمائی سے۔ لیکن اس کے دل میں محبت نہیں ہوتی مالی دنیا کی، تبھی اس کو روحانیت حاصل ہوگی، ورنہ اگر دنیا کی محبت دل میں رہ جائے تو پھر روحانیت حاصل نہیں ہوتی۔ تو علم لدنی جو اسے حاصل ہوتا ہے، اس کے ذریعے وہ اپنے دنیاوی معاملات کو درست نہیں کرتا۔ یہاں کسی نشست میں ایک بار ذکر کرتے ہوئے باتوں مختلف موضوعات پر جو ہماری یہاں گفتگو ہوتی ہے، اس میں نے عرض کیا تھا کہ جب ہم کسی فقیر کے پاس جاتے ہیں، درویش کے پاس جاتے ہیں، اور اس سے ہم اپنے دنیاوی معاملات کے سلسلے میں دعا کرواتے ہیں، تو اسے یہ چیز کوئی زیادہ خوشی دیتی نہیں ہے، بلکہ وہ الجھتا ہے بیچارہ اپنے اندر، کہہ نہیں سکتا اس لیے کہ اسے اجازت نہیں بولنے کی، لیکن وہ بہت الجھتا ہے اپنے آپ میں۔ وہ اس لیے الجھتا ہے کہ جب وہ روحانیت کی دنیا میں ہے تو دنیاوی دعا کے لیے اس کو ذہنی طور پر اپنے مقام سے نیچے اترنا پڑتا ہے۔ تو جب اس کو اس روحانی دنیا سے آپ باہر کھینچتے ہیں دنیاوی دعا کے لیے، تو وہ الجھتا ہے، کہتا تو نہیں، اس لیے کہ اجازت ہی نہیں ہے اس کو کہنے کی، ظاہر نہیں ہونے دیتا، لیکن اندر سے ضرور الجھتا ہے۔ میں نے یہاں شاید 1-2 بار ذکر کیا کہ مجھ سے یہ 2 بار غلطی ہوئی کہ میں اپنے مرشد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، تو کوئی دنیاوی مسئلہ تھا، اس کے لیے میں نے دعا کے لیے عرض کر دیا مرشد صاحب سے، تو مرشد صاحب کے پاس کچھ اولیاء کرام بھی حصول علم کے لیے آتے تھے، وہ بھی بیٹھے تھے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد، کوئی 2-4 مہینے کے بعد، پھر میں نے دوبارہ عرض کر دیا ایک اور دنیاوی مسئلے کے لیے، تو جب ہم اٹھ کر جانے لگے تو وہ اولیاء کرام جو حصول علم کے لیے وہاں تشریف لاتے تھے، وہ بھی میرے ساتھ ہی باہر نکلے۔ تو گاڑی میں جب میں بیٹھ رہا تھا تو ان تینوں حضرات میں سے ایک صاحب نے میرے اوپر بہت احسان فرمایا کہ بہت ہی مدھم دھیمے لہجے میں کہنے لگے کہ آپ 2 کام کر لیجئے شاہ صاحب، ایک تو ہر وقت باوضو رہا کیجئے، اور دوسرا آپ اپنے مرشد صاحب سے دنیاوی دعا کرنا کہا کریں۔ تو عام طور پر تو مجھ سے کوئی عقل کے کام ہوتے نہیں ہیں، نہ عقل کی بات زبان سے نکلتی ہے، لیکن معلوم نہیں اس دن کس طرح غلطی ہو گئی کہ میں نے عقل کی بات کر ڈالی کہ میں نے بحث نہیں کی ان سے۔ تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، دونوں کام ہو جائیں گے۔ تو شاید 1978 کا واقعہ ہے جب میں نے دنیاوی دعا کے لیے کہا۔ پھر 78 کے بعد دوبارہ میں نے مرشد صاحب سے دنیاوی دعا کرنے کا بھی کہا۔ تو وہ حکمت تو مجھے سمجھ نہیں آئی تھی اس وقت جب مجھے منع کیا گیا۔ قبلہ مرشد صاحب تشریف لے گئے دنیا سے، تو وہی صاحبان میرے پاس آنے لگ گئے۔ تو آہستہ آہستہ پھر جب کچھ آنکھیں کھلنی شروع ہوئی میری، تو سمجھ میں آیا کہ وہ اس بندے نے میرے اوپر کتنا بڑا احسان کیا تھا۔ یہ مجھے سمجھا کہ آپ اپنے مرشد صاحب سے دنیاوی دعا کرنا کہا کیجیے۔ تو
روحانی معاملات، روحانیت کو ہم دنیاوی چیزوں کے لیے استعمال نہ کریں تو بہت بہتر ہے. روحانیت تو ہم پر یہ احسان کرتی ہے کہ ہمیں دنیا سے بہت دور لے جاتی ہے. حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ساتھ لے کر چلنا بہت مشکل کام ہے. ایک عام انسان یہ سب کیسے کر سکتا ہے؟ جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جس کے انعامات بہت زیادہ ہیں، وہ سبھی مشکل ہیں. انعام جتنا بڑا کسی کام کا ہوگا وہ کام اتنا ہی زیادہ مشکل ہے، دقت سے ہوتا ہے. ہم لوگ فوج میں افسر بننے کے لیے پہلے ایک ٹیسٹ سے گزرتے ہیں، میڈیکل ٹیسٹ سے پھر گزرتے ہیں، اس کے بعد پھر ISSB سے گزرتے ہیں ہم، وہاں پھر میڈیکل ہوتا ہے، انٹرویو ہوتا ہے، بڑے سخت ہوتے ہیں. اور ان سب سے گزر کر جب ہم PM میں پہنچتے ہیں تو وہاں 2 سال تک انتہائی شدید قسم کی سختی سے گزرتے ہیں. پھر کہیں جا کے افسر آدمی بنتا ہے، اور جب افسر بن جاتا ہے تو شروع کے جو 3 سال ہیں وہ جو رگڑے ملتے ہیں وہ PM میں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. اسی طرح سول سروس میں جب ہم جاتے ہیں تو اس کے ایگزام کو پاس کرنا بذات خود ایک بہت بڑی مہم سر کرنے کے برابر ہے. پھر اس کے انٹرویو کا مرحلہ، اس کے بعد اس کی ٹریننگ، تو انعامات ان دونوں کے بہت بڑے ہیں، تو وہ کام اتنے ہی مشکل ہیں. یہ ناممکن نہیں ہے. ہمارے اسلاف دونوں چیزوں کو ایک ساتھ لے کے چلتے رہے ہیں. دنیا اور دین، وہ ایک ہاتھ میں دنیا اور ایک ہاتھ میں دین لے کے اس طرح چلتے رہے کہ دونوں ہاتھ ایک ہی لیول پر، ایک ہی سطح پر رہیں، کوئی اوپر نیچے نہ ہونے پائے. تو مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے. ذرا سی محنت کی جائے تو شروع میں تو آدمی کو بڑا کوشیس رہنا پڑتا ہے کہ کہیں میرا پاؤں سلپ نہ کر جائے، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر عادت ہو جاتی تو بڑی آسانی سے انسان عادتاً یہ کام کرتا چلا جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا انسان کو. تو آپ تھوڑی سی محنت کر لیجئے، شروع کے 4-6 مہینے ہی کوشیس رہنا پڑے گا آپ کو، اس کے بعد آسانی سے یہ کام ہو جائے گا. تو انہی کا چوتھا سوال ہے کہ ہمارے ہاں دین کو اتنا مشکل بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل مذہب سے دور بھاگتے ہیں. جب ان سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لبرل ہیں، ہم زیادہ مذہبی نہیں بننا چاہتے. کیا یہ ہماری نسلوں کی تباہی نہیں؟ اس مسئلے سے کیسے نمٹا جائے؟ جب ہم جو اصل اسلام ہے جو ہم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی سے پہنچا ہے، اس کو ہم بائفرکیٹ کر لیں گے کہ مذہب اور ہے، دنیا اور ہے، تو پھر یہ دقت آئے گی. اسلام میں اس لیے اسلام کو مذہب نہیں بلکہ دین کہا جاتا ہے.
تو اسلام میں دنیا اور مذہب علیحدہ نہیں ہے. ہمارے حقوق اللہ بھی اللہ کے احکامات کے تابع ہیں، اور دنیا میں زندہ رہنے کا طور طریقہ وہ بھی اللہ کے احکامات کے تابع ہے. تو علیحدہ نہیں ہے. دقت وہیں آتی ہے جب ہم اسے دو حصوں میں تقسیم کر کے پیش کر دیتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنی نیک نیتی کی بنا پر ہوتی، اس میں نیک نیتی ہے ہماری کہ ہم انسان کو دین کے قریب لانے کے لیے اس کو اللہ کی سزا سے ڈراتے ہیں، اس کو اللہ کے قہر سے ڈراتے ہیں. لیکن چونکہ انسانی نفسیات سے ہمیں کوئی زیادہ واقفیت نہیں ہوتی، تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جہاں جبر ہوگا، جہاں سزا ہوگی، وہاں سے انسان دور بھاگے گا. جہاں اس کو محبت ملے گی، اپنائیت ملے گی، انسان اس طرف کو جاتا ہے. تو رب تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس پر اس کا رحیم و کریم ہونا، اس کی رحمت وہ غالب ہے بنسبت اس کے قہر کے. قہار و جبار سے زیادہ وہ رحیم و کریم ہے. تو اگر ہم رب تعالیٰ کی سزا سے ڈرانے کے بجائے اس کی محبت کی طرف لوگوں کو لے کر جائیں کہ اگر ہم اللہ کے کہنے پر عمل کریں تو اللہ کس طرح ہمیں عزیز رکھے گا اور وہ کیا انعامات دے گا، تو پھر ہم میں شخصیت دور نہیں بھاگے گی بلکہ اللہ کی طرف لپکے گی. یہ نقطہ تھوڑا سا اگر ہمیں سمجھ آ جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اگر دین کو اس جذباتی انداز میں پیش کرنے کے بجائے اگر نوجوان نسل کے سامنے اس کو اس طرح سے رکھیں کہ ہم اسے لاجیکلی پروو کر دیں جو ہم کہتے ہیں، تو نوجوان جلدی کنونس ہوتا ہے. آج نوجوان کو جو معلومات کے ذرائع میسر ہیں وہ ہمیں نہیں تھے. انٹرنیٹ اور اس قسم کی دوسری جو سہولتیں ہیں ان کی وجہ سے اس کا نوجوان کا ایکسپوئر زیادہ ہے، ہمارا نہیں تھا. اس ایکسپوئر کی وجہ سے نوجوان کا ذہن زیادہ لاجیکل ہے، دلیل مانگتا ہے وہ. تو ہم جذبات کی بجائے اگر دلیل کو بیس بنا لیں، ہر چیز کی ایک دلیل اس کو دے دیں. ایک ایسی میں ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں کہ ہم وضو کرتے ہیں، ہم 3 بار کیوں ایک ہی عمل کو دہراتے ہیں؟ وائی ناٹ once, twice اور even 4 times, 5 times؟ صرف 3 کیوں ہیں؟ پھر یہ ہے کہ اگر ہمارے پاؤں شوز اور جرابوں میں ہیں تو ہمارے پاؤں تو صاف ہیں، تو ہر مرتبہ وضو کرتے وقت پاؤں کیوں دھو جائیں؟ ہم بازو اپنے صرف کونیوں تک کیوں دھوتے ہیں، اس سے اوپر تک کیوں نہیں؟ یا جہاں ہاتھ کا جوڑ ہے صرف وہیں تک کیوں نہیں؟ اب جب نوجوان ایسے سوال ہم سے پوچھتا ہے تو ہم اس کو شٹ اپ کرا دیتے ہیں. اس کے بجائے اگر ہم اسے اس کی ایکسپلینیشن دے دیں کہ سائنسی لحاظ سے یہ کیوں ضروری ہے، اس کا ذہن مطمئن ہو جائے گا، اسے تسلیم کر لے گا وہ.
اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ بتانے میں کہ کیوں اس طرح ہم کرتے ہیں. یہاں جو لوگ آپ صاحبان جو پرانے آنے والے ہیں انہیں یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں شاید 2 یا 3 نشستیں ایسی گزری جس پہ ہم نے وضو کو ڈسکس کیا, اور اس میں ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ 3 مرتبہ کیوں کہا گیا, کونیوں تک کیوں بازو دھوئے جاتے ہیں, پاؤں کیوں ہر مرتبہ دھوئے جاتے ہیں. اس کی باقاعدہ سائنٹیفک ریزنز یہاں بیان ہوئی تھی. اسی طرح نماز ہے تو نماز کے جو رکن ہیں ہاتھ کان تک لے کے جاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے, قیام ہے اس میں, پھر رکوع ہے, سجدہ ہے, تحیات ہے. اس کی سائنٹیفک ریزنز کیا ہیں؟ کھڑے ہو کے ہی پڑھی جا سکتی ہے پوری نماز. ہم جیسے ہمارے عیسائی بھائی عبادت کرتے ہیں چرچ میں, ہم میز کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں. تو یہ نماز اس خاص طریقے سے کیوں پڑھی جاتی ہے, اس پر بھی آپ کو نشستیں یاد آ جائیں گی. 2-3 نشستوں میں اس پر ذکر ہوا تھا کہ نماز کے یہ ارکان جو ہیں یہ کیوں ہیں, اور اس کی سائنٹیفک ریزنز کیا ہیں, اس کی انسانی جسم پر اثرات کیا آتے ہیں, کیا فوائد حاصل ہو جاتے ہیں انسان کو. اس پر بھی گفتگو ہوئی تھی. تو ہم اگر نوجوان نسل کو اس طرح سائنٹیفک لائنز پر لاجیکل جواب دیں تو وہ مطمئن ہو جائے گا. پھر نئی نسل دور نہیں بھاگتی. اور جہاں تک لبرل ہونے کی بات ہے تو اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. میں نے شاید یہاں کبھی کسی محفل میں ذکر کیا کہ ایک زمانے میں امریکہ میں تھا تو وہاں ایک نقشبندیہ فاؤنڈیشن والوں نے مجھے گفتگو کے سلسلے میں بلایا. ہم غالباً شکاگو میں محفل تھی. وہاں امریکن نوجوان زیادہ آئے ہوئے تھے. تو انتظامیہ نے یہ سوچ کے کہ میں مہمان ہوں تو کوئی بہت زیادہ شدید سوال نہ ہو مجھ پر جس سے میں امبیرس ہو جاؤں, تو انہوں نے کہا کہ سوالات اخلاق کے دائرے میں رہیں. اور تو میں نے مائک ان سے لے کر عرض کیا کہ نہیں, میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کا جیسے دل چاہے, جو دل چاہے وہ سوال کر لیجئے مجھ سے, آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے. تو ایک نوجوان نے مجھ سے کہا, ان دنوں مسلمانوں پر یہ الزام مغرب میں بہت تھا, شرم بڑی ان دنوں. تو انتظامیہ خاصی اس پہ جزبز ہوئی کہ کیا اس نے سوال کر دیا. تو میں نے اس سے نوجوان سے کہا کہ یہ آپ کی وشفل تھنکنگ ہے کہ آپ نے مجھے اتنا اچھا انسان سمجھ لیا کہ میں فنڈامنٹلسٹ ہوں. میں تو یہ عرض آپ سے کروں گا کہ کاش میں کوئی فنڈامنٹلسٹ ہوتا. مجھے ایک بات کا پتا ہے کہ مغرب میں ہمارے یہاں سے 2 شخصیتیں بہت ہی وائڈلی ریسپیکٹڈ ہیں اور ان پہ خاصی ریسرچ ہوتی ہے. ایک مولانا روم اور دوسرے صلاح الدین ایوبی. تو میں نے اس امریکن سے یہ عرض کیا کہ آئی وش کہ میں فنڈامنٹلسٹ ہوتا. فنڈامنٹلسٹ صلاح الدین ایوبی تھا. تو وہ صلاح الدین ایوبی جو رچرڈ دی لائن ہارٹ کے ساتھ میدان جنگ میں ڈیول میں
انگیج تھا تو ریچرڈ کی تلوار ٹوٹ گئی تھی، تو صلاح الدین ایوبی نے بجائے اس کی گردن اڑانے کے ہاتھ روک لیا تھا، اپنے ذاتی اسلحہ خانے سے ایک نئی تلوار منگوا کے ریچرڈ کو دی، اس سے کہا کہ اب تم میرے ساتھ مقابلہ کرو. تو یہ ایک فنڈامنٹلسٹ کا رویہ تھا. تو آئی وش کہ میں ہوتا فنڈامنٹلسٹ. تو یہ صلاح الدین ایوبی ہی فنڈامنٹلسٹ تھا کہ جب وہ اپنی کمانڈ پوسٹ سے جنگ کا نظارہ کر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ اس کا ایک کیولری آفیسر ریچرڈ کے ساتھ انگیج ہوا ہے، اور اس کے آفیسر نے بہت کلیورلی ریچرڈ کے گھوڑے کی اگلی ٹانگیں کاٹ دی اور ریچرڈ زمین پہ آ گیا. تو صلاح الدین ایوبی نے فوری طور پر اپنے ذاتی گھوڑا میدان جنگ میں روانہ کیا کہ ریچرڈ کو دے دو کہ اس پر سوار ہو کے میرے افسر سے لڑائی لڑے. تو یہ ایک فنڈامنٹلسٹ کا رویہ تھا جو میرا نہیں ہو سکتا. تو آئی وش کہ میں فنڈامنٹلسٹ ہوتا. اسی طرح میں نے اور اس کو ایگزامپلس کوٹ کی کہ یہ تھا فنڈامنٹلسٹ کا رویہ، لیکن میں اتنا اچھا نہیں ہوں. تو آئی وش کہ میں فنڈامنٹلسٹ ہوتا اور میں بھی ایسا اچھا ہو جاتا. وہ نوجوان ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ میں ڈیفنس پر جاؤں گا اور فوراً اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کروں گا. نتیجہ یہ ہوتا کہ میں اس کو مطمئن کبھی نہ کر پاتا. لیکن میں نے اس کو اسی کے حربے سے اس کو ایکسپلین کر دیا. تو اگر ہم نوجوانوں کو اس طرح سے ایکسپلین کریں کہ جس کو آپ لبرل کہتے ہیں وہ لبرلزم ہے نہیں. لبرلزم یہ ہے جو ہمارے اسلاف جس کا نمونہ پیش کرتے رہے ہیں. ہمارے پاس لاکھوں مثالیں موجود ہیں. تو ان کو اگر ہم کوٹ کر دیں تو نوجوان نسل مطمئن ہو جائے گی. ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم دین کو نوجوان نسل کے سامنے جب پیش کریں تو ہم ان کی زبان میں، ان کے انداز میں اس کو پیش کر دیں، وہ کنونس ہو جاتے ہیں. روحانیت کی راہ پر انسان جب آزمائشوں سے گزرتا ہے تو اسے کیا چیز ثابت قدم رکھتی ہے؟ بڑا مختصر جواب، رب کی محبت. رب تعالی سے محبت کی جائے، اس کے ساتھ ہمارا جو آج کل تعلق ہے، ایٹ لیسٹ میرا جو تعلق ہے رب کے ساتھ، وہ کمرشل تعلق ہے کہ میں تیری عبادت کروں گا تو اس کے جواب میں مجھے یہ عطا کر دے، میں تیرا نام جپوں گا تو مجھے میرا یہ کام کر دے. تو یہ جو کمرشل ٹرانزیکشن کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اس کے بجائے اس سے اگر محبت کا تعلق کر لیں گے تو پھر آزمائشوں میں سے بڑی آسانی سے انسان ہنستے کھیلتے گزر جاتا ہے. انہوں نے شاید میرے مرشد صاحب کے بارے میں پوچھا کہ حضرت یعقوب شاہ صاحب کس مقام پر تھے. بہت لمبا عرصہ میں نے ان کے پاس گزارا ہے. تو جس بات سے سب سے زیادہ انہیں چڑ تھی وہ یہ تھی کہ ان کے مقام کے بارے میں قریت کی جائے، ان کے علم کے بارے میں ان سے قریت کی جائے، اپنی عبادات کو ان کے سامنے دہرایا جائے کہ صاحب وہ آپ نے بتایا تھا کہ میں یہ پڑھوں، میں پڑھ رہا ہوں. تو اس کے جواب میں تمثیلاً اگر کہوں تو یہی ہو سکتا ہے کہ ایک اینٹ سر میں آتی تھی آدمی کے. اگر کہیں یہ غلطی ہو گئی، مجھ سے ہوئی وہ غلطی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ کتنا چڑھتے ہیں اس بات سے. تو وہ باضابطہ اینٹ آ گئی میرے سر میں. تو یہ ان باتوں سے بہت دور تھے
کہ کبھی یہ کہیں کہ میں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوں. کرامات بیان کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اپنا مقام بیان کرنا تو بہت ہی دور کی بات ہے. ان کی زبان سے تو کبھی یہ بھی نہیں سنا کہ وہ کوئی نیک آدمی ہے. ان چیزوں سے بہت بالا تر ہو گئے ہوئے تھے، اور وہ صحیح رویہ بھی وہی ہے. میں نے انہیں اپنی زندگی میں کبھی عبادت کرتے نہیں دیکھا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ عبادت بہت کرتے تھے. دیکھا نہیں کبھی. ایک دو بار ایسا ہوا کہ میں بغیر اطلاع کے، بغیر کوئی ٹائم طے کیے، ان کے کمرے کا دروازہ بند، کنڈی تو تھی نہیں اس میں کہ وہ لگاتے، تو ویسے ہی بند تھا دروازہ. تو میں نے ذرا سا کھولا تو اندر دیکھا قرآن پاک پڑھ رہے تھے. تو جو ہی احساس ہوا کہ میں آیا ہوں، اس پھرتی اور تیزی کے ساتھ قرآن کو چھپا کے رکھا کہ میں دیکھ نہ پاؤں کہ وہ قرآن. اس لیے یہ معلوم نہیں کہ ان کا مقام کیا تھا، لیکن اتنا مجھے معلوم ہے کہ بہت ہی بلند مقام پر فائز تھے. جو کچھ وہ علم کی بات کرتے تھے وہ معمولی ولی اللہ کے بس کی بات نہیں ہے. ان صاحب نے میرے مقام کے بارے میں مجھ سے پوچھا ہے. بھائی میں اپنا مقام ولایت میں جو ہے اور روحانیت میں درجنوں مرتبہ بیان کر چکا کہ روحانیت کی روح سے اگر پوچھیں گے کہ میں کس مقام پر فائز ہوں، تو اس کو آسان ترین لفظوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کے سب سے گناہگار ترین لوگوں میں شاید نمبر 1 پر گنا جاتا ہوں. یہ ہے میرا مقام کہ دنیا میں مجھ سے زیادہ گناہگار شخص آپ کو ملے گا نہیں. یہ سوال میرا خیال جواب دیے ہیں میں نے. یہ فنا فی الشیخ پھر آیا ہے، اس کے بارے میں پہلے لاسٹ سنڈے یا اس سے پریویس سنڈے عرض کر چکا. دوہرا کے پھر دوسرے لوگ اعتراض کرتے ہیں اور خاصی شدت سے مجھے بھگتنا پڑتا ہے اسے اعتراضات کو. ان کا اگلا سوال بھی ایسا ہے جس کو میں غالباً لاسٹ سنڈے یا اس سے پریویس سنڈے میں عرض کر چکا. یہ بھی مجھ سے متعلق ہے کہ آپ کے مرشد نے آپ کو تلقین فرمائی تھی کہ تمہارے ظاہر سے تمہارے باطن کی خبر نہ ملے. اس سے کیا مراد ہے، اس کی اہمیت. یہ میں نے لاسٹ یا اس سے پریویس سنڈے میں نے عرض کیا تھا. اللہ اکبر. دیکھیے مجھے کسی قسم کے بھی سوال کے جواب دینے میں اعتراض نہیں کوئی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ دوسرے اصحاب اعتراض کرتے ہیں کہ وہ سوال جن کے جوابات کتابوں میں مل جائیں گے اس پر ہمارا وقت نہ آپ ضائع کیا کیجیے. یہ مجھ پر اعتراض آتا ہے. اور اسی طرح جو پہلے میں 2-3 بار ذکر کر چکا ہوتا ہوں، تو جو ریگولر آنے والے اصحاب ہیں وہ اس بات پہ معترض ہوتے ہیں کہ
کہ آپ پہلے کیے ہوئے سوالوں کے پھر دوبارہ جواب دے رہے ہوتے ہیں، ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے. تو یہ بھی ایسا ہے. اور اتفاق سے انہوں نے حوالہ بھی میری ہی ایک گفتگو کا دیا ہے کہ لیکچر نمبر 195 میں آپ نے اجوا کھجور کی افادیت کے بارے میں بیان کی. باقی جو سوال کا حصہ ہے ان کا کہ گدا اور گٹھلی سمیت کھایا جائے یا اس کا طریقہ استعمال، وہ آپ کو مل جائے گا. آج کل بلکہ ایک ایڈ آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حدیث مبارکہ کو کوٹ کرتے ہیں اس ایڈ میں وہ، اور اس کے بعد وہ اپنے اجوا کھجور کا جو معجون ہے اس کے بارے میں وہ اس کو بیچتے ہیں. تو آپ ان سے معلوم کر لیجئے، ان کی شیشی پر سے پڑھ لیجئے، تو طریقہ استعمال انہوں نے دیا ہوا ہے. مجھے اعتراض نہیں، میں پھر عرض کر دوں، لیکن دوسرے سب پھر مجھ سے جب ملتے ہیں تو شدت سے اعتراض کرتے ہیں ان باتوں پہ. یہ کسی صاحب نے انگریزی میں لکھا ہے، It is indeed an honor and privilege and a source of joy and happiness to be a part of your weekly spiritual gatherings. May Allah bless you and give you the strength and courage to continue this for a very long time. Ameen. I have a few questions which are listed below. Question number 1. آپ کے لیکچر نمبر 16 میں اور اس کے علاوہ کچھ اور مقامات پر لوگوں کے دلوں میں دوسرے انسانوں کے ڈر اور خوف کا ذکر ہے جو روحانیت کی راہ میں رکاوٹ کا کردار ادا کرتا ہے. آپ نے ایک لیکچر میں سورہ بقرہ کی کچھ رکوع تلاوت کرنے اور ایک اور جگہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرنے کی ایڈوائز دی تھی. جن صاحب کو سورہ طٰہٰ کی تلاوت کا کہا تھا ان کو بعد میں اس لیے روک دیا گیا کہ اس سورہ کی تلاوت سے جلال پیدا ہو رہا تھا. اس کوشچن کے ذریعے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے لیے اس ڈر اور خوف سے نجات کے لیے کوئی اپروپریٹ سورہ کی تلاوت اور اس کا وقت سجیسٹ کر دیجیے. تھینکس ان اینٹیسپیشن. آپ مغرب کے بعد سورہ طٰہٰ ہی کی تلاوت شروع کر دیجئے، انشاءاللہ تعالی خلق خدا کا خوف آپ کے دل سے نکل جائے گا. کوشچن نمبر 2 ہے کہ آپ کے مختلف لیکچرز میں حضرت بابا فرید کے مزار پر 9 اور 10 محرم کو حاضر ہونے والے مجذوب کے قصے کا ذکر ہے. اگر مناسب سمجھیں تو یہ قصہ مکمل طور پر سنا دیجیے. چلیے نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ عرض کر دوں گا. آپ کے ایک ریسنٹ لیکچر میں ایک روحانی شخصیت جن کی لاہور میں ایک کیمسٹ کی دکان تھی اور جہاں آپ کی ایک ابروہی اور ضیاء الحق صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، قصے کا ذکر ہے. کیا یہ دونوں اشخاص ان صاحب کے مرید تھے؟ جی ہاں، یہ دونوں ہی، جیسے مجھے بعد میں بتایا گیا کہ وہ ڈاکٹر ظہیر صاحب کے بڑے پکے مریدوں میں سے تھے. ان کا کوشچن نمبر 4 ہے کہ آپ کے 3, 4 and 16 لیکچرز میں اور کچھ اور جگہوں پر چکی کے پارٹ کے فیز کا ذکر ہے. تو آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ یہ فیز 4.5 سے لے کے 6 یا 8 سال کا بھی ہو سکتا ہے. تو کائنڈلی ایلیبوریٹ کر دیں کہ اس پیریڈ کو شارٹ یا لانگ ہونے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں
اور یہ ڈیسیژن کس کا ہوتا ہے؟ بھائی یہ جو چکی کے 2 پارٹوں میں ڈال کے پیستا ہے وہ رب ہے. ہڈیوں کا سرما جب بنتا ہے اور زبان 1.5 گز بھر باہر لٹکتی ہے اس مشقت سے گزرتے ہوئے، وہ من جانب اللہ ہی ہوتا ہے. اور اس میں جو ٹائم پیریڈ ہے وہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان اگر میری طرح بگڑا ہوا ہے تو شاید 50 سال بھی کافی نہ ہو مجھے انسان بنانے کے لیے، اور اگر آپ جیسا کوئی نیک آدمی ہے تو مے بی 2.5 years اس میں ٹھیک ہو جائے معاملہ. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان کتنا بگڑا ہوا ہے اور کتنا اچھا ہے. تو ٹائم اس سے کورسپونڈ کر جائے گا جو انسان کی روحانی کیفیت ہے. میرے ایک جاننے والے جو صاحب کشف نہیں ہیں، ان کا کہنا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جاگتے ہوئے بند آنکھوں سے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس دیکھا. یہ واقعہ اس کمرے میں ہوا جہاں وہ میڈیٹیشن اور عبادت کرتے ہیں. جب انہوں نے کنفیوز ہو کر آنکھیں کھول دیں تو ایک بغیر آواز کے اناؤنسمنٹ سنی جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بتایا گیا تھا. یہ ہوتا ہے اس طرح، اور عام طور پر اسی کمرے میں ہوگا جہاں انسان میڈیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں کنفیوژن کی بات نہیں ہے. سوری آج آپ کو ٹائم کم ملا اس لیے کہ میں ان یوزلی زیادہ لیٹ ہو گیا آج. اور انشاءاللہ بشرط زندگی نیکسٹ سنڈے آپ سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.